جی السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بھی عام لوگوں کی طرح، جیسے کہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، سب لوگ کرونا وائرس کے متعلق بتا رہے ہیں، اور کرونا وائرس کے بارے میں بہت پروفیشنل لوگ بھی ہیں جو اس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن چند چیزیں میں بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تو آپ کو، اور یہ میں نے بھی مطلب مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں سنا ہے، تو اور یہ جو میں باتیں کرنے والا ہوں یہ بھی میں نے بھی سوشل میڈیا سے سنا ہے، لیکن جو مجھے انٹرسٹنگ لگی باتیں اور مجھے اچھی لگیں تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کرونا وائرس جو ہے وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو خشک کھانسی آ رہی ہے لائک دس، سو یہ نارمل کھانسی ہے، لائک یہ تو کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی مین وجہ جو ہے وہ پولوشن ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کو کھانسی کے ساتھ بلغم بھی آ رہا ہے، ریشہ وغیرہ جو آ رہا ہے، تو یہ الرجی ہے، یہ تو الرجی کی نشانی ہے۔ اور اگر بلغم کے ساتھ اب کیا ہے کہ ناک بھی بہہ رہا ہے اور گلا بھی جو آپ کا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تو اوبیسلی یہ تو پھر الرجی سے تھوڑا اوپر چلا گیا۔ اب یہ صاف نشانی اس چیز کی ہے کہ آپ کو فلو ہو گیا، جسے ہم فلو سمٹمز کہتے ہیں، یہ تو وہ والی کنڈیشن بن گئی۔ اچھا، اگر آپ کو اب یہ تو میں نے سمٹمز بتا دیے، نارمل جو سچویشن ہوتی ہے، یہ ہمیں پہلے بھی ہوتا تھا، اکثر اوقات لوگوں کو ابھی بھی ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کو کرونا ہو گیا ہے۔ اب ہاں، اب اگر جو اس کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے، سوکھی کھانسی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ بہت تیز بخار ہو گیا، ٹھیک ہے، اور جوڑوں کا درد بھی ہو گیا، جوڑوں کا بھی بہت زیادہ درد ہو گیا، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور ہاں، اس میں یہ ہے کہ سانس بھی تھوڑا پھولتا ہے، تو کیا چیزیں ہوگی؟ تیز بخار اور سانس پھول رہا ہے، جوڑوں کا درد، اور اس کے ساتھ بہت تیز بخار ہے، تو یہ سمٹمز کرونا کے ہیں، سمٹمز ہیں، کرونا ہو نہیں گیا۔ آئی مین کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس کے قریب آپ جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سمٹمز جو آپ کو کرونا کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس میں بھی چانس ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی آپ باہر جائیں اور آپ کئی ایسے لوگوں سے ملیں جو آپ کو یہی سمٹمز بتائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ سمٹمز ہیں، تو آپ فوراً ڈر جائیں گے کہ جناب اس کو کرونا ہے۔ نہیں، اس میں مزید پھر ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس سے ایڈوائز لیں۔ اچھا، اب جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کرونا، تو کرونا کو اتنا خطرناک مرض نہیں ہے، یہ بھی عام بیماریوں کی طرح آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اور ہاں، اب کس کے لیے خطرناک ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ خطرناک ہے بوڑھے لوگوں کے لیے، اور بوڑھے لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے بوڑھے لوگوں کی امیونٹی کم ہوتی ہے، ان میں بیماریوں کے خلاف لڑنے والی جو مدافعت ہے وہ کم ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر اس کا اٹیک جلدی ہو جاتا ہے۔ تو کس کو زیادہ ضرورت ہوئی بچانے کی، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی؟ ویسے تو ہم سب کو کرنی چاہیے، مگر زیادہ کس کو ہوئی؟ بوڑھے لوگوں کو۔ باقی یہ ابھی ہانگ کانگ میں آپ دیکھ لیں کہ سینیٹائزر کتنے کا بک رہا ہے، ماسک کتنے کا بک رہا ہے، چھوٹی سی شیشی سینیٹائزر کی $50 ہانگ کانگ ڈالر، $100 ہانگ کانگ ڈالر۔ تو خیر، آپ لوگ مجھے تو یہ مشورہ تو نہیں میں دے رہا کہ آپ سینیٹائزر استعمال نہ کریں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایٹ لیسٹ اگر آپ اپنی صفائی کا خیال رکھیں اور صابن کے ساتھ ہی ہاتھ دھو لیا کریں، جس کو کاربولک صابن جو ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اس کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے آپ اپنے آپ کے ہاتھوں کی صفائی کریں۔ یہ وہ باتیں تھیں۔ اچھا، اب اس میں خاص بات جو ہے، جو میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھی، ایک ڈاکٹر صاحب بہت اچھے طریقے سے بتا رہے تھے کہ اس میں جو ایک خاص چیز جو آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ چھینکنا اور کھانسنا کیسے۔ دیکھیں، عام طور پہ ہمارے یہاں کیسے چھینکا جاتا ہے۔ اب کیا ہوا، آپ نے چھینکا اور آپ کے ہاتھوں میں جو بھی لگ گیا وہ مطلب پھیلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو اس زمن میں ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، اچھا طریقہ تھا وہ، انہوں نے کہا کہ جب چھینک آئے تو یوں چھینکے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بازو اگر آپ کر لیں نا، یہ وہ جگہ جہاں پہ زیادہ ٹچ نہیں کیا جاتا،
तो यहाँ पे अगर आप छींक भी देंगे और आपने फैलाया भी नहीं और वो रुक भी गया, तो बहरहाल ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर आप हाथों से फिर आप हाथ शेक करते हैं, हैंड शेक करते हैं, मिलते हैं, तो इस वजह से ये एक अच्छी चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। तो चलें अब आपको एक और वायरल वीडियो सुनाता हूँ, जिसमें एक डॉक्टर साहिबा हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से बता रही हैं कि देखें, अगर आपको कोरोना हो भी गया है तो यू आर नॉट गोना डाई। सो आप लोग परेशान मत हों, बहुत अच्छी बात उन्होंने की है इंग्लिश में, कुछ पॉइंट्स मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन चलें पहले उनको सुनते हैं। If you get coronavirus, are you likely going to die from it? And if not, why aren't we hearing from people who have lived through coronavirus infection? Those two questions are questions you guys have sent me multiple times in the last week, and I realized I needed to break it down and explain it. I'm Dr. Jen Caudle. I'm a family physician doing videos on coronavirus every single day to answer your questions. First of all, guys, let me put your mind at ease. If you get coronavirus, you are not likely to die from complications of coronavirus, okay? In fact, 80% of people who get coronavirus only have mild to moderate symptoms at best. Most people by far not only live, but they live and they do very well. It's only a very small percentage of people that go on to have complications and actually die from the condition. So please understand that getting coronavirus does not mean you're necessarily going to die. Now, the people who are at highest risk from having these complications and doing worse, I keep saying over and over again, but I want to remind us, are those who are over 60 and in particular over the age of 80, and those who have underlying medical conditions, no matter what age they are. If you have a weakened immune system, if you're on certain treatments, immune suppressants, things like that, okay? But most people do just fine. So you say, well, then why haven't we heard from the survivors? The news keeps talking about how bad this is, but where's the good news? Why aren't you telling me? Why aren't you giving me stories about people who survive? And that's what you guys are saying to me. Why aren't you hearing about survivors? I think some of the reason is that we haven't diagnosed all the people in this country with it. You know that we have a shortage of diagnostic kits and tests, so we don't know everyone who has it. And it is possible to have such mild symptoms you may not even know you have coronavirus. But let me give you a couple of facts. First of all, okay, generally the symptoms of coronavirus start a couple days, 2 to 5 days or so after you get exposed. However, they can come up to 14 days after exposure. The most common symptoms are fever, shortness of breath, and cough, but you can also get symptoms that remind you of a cold or the flu, things like nasal congestion or stuffy nose. You may get body aches, things like that, okay? But most people, 80% of people have mild to moderate disease, and they will recover from their symptoms after 1 to 2 weeks, which is wonderful. Now, those who have more severe symptoms, they may take up to 6 weeks or maybe even a little longer to recover, but the vast majority of people are likely to recover after a couple of weeks. You also asked me, so how would someone treat it? If I got it, what does my family need to do for me? What do I need to do for my kids? Well, it's supportive treatment, guys. That's acetaminophen, which is Tylenol, ibuprofen, which is Motrin, or products like that to help with fever and muscle aches. It's cough suppressants. It's nasal sprays to help with nasal congestion. It's what we call supportive care. Fluids, rest, take it easy, okay? So if there's one thing I need to tell you guys is, I know you're not hearing from the survivors, but just know there are far more survivors than there are people who do not. And remember, just because you get coronavirus does not mean you're going to die from it. Far from it. Most people do well, and most people will recover within a couple of weeks. Guys, stay safe. I'm Dr. Jen Caudle. We'll talk to you soon. तो दोस्तों, आपने ये गुफ्तगू सुनी और अब उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इन डॉक्टर साहिबा ने ये बताया कि इनमें एक पॉइंट था कि 80% पीपल जिनको कोरोना हो जाता है उनको वो मर नहीं जाते, ठीक है, और वो ज़िंदा रहते हैं, और उनमें से कुछ जो 20% है वो लोग हैं जो, जैसे आगे मैंने पहले जिक्र किया था कि इम्यूनिटी कम होने की वजह से जो बूढ़े लोग हैं या उन पे ज़्यादा अटैक हो सकता है। तो इसका मतलब है कि गेटिंग कोरोना वायरस, अगर आपको कोरोना वायरस किसी को हो भी गया है खुदा न खास्ता, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि यू आर नो मोर, यू आर गोना डाई, आप इस दुनिया में नहीं रहने वाले, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें ज़्यादातर क्या है कि जो लोग हाई रिस्क पे हैं वो क्या है, ओवर 60, और एक
اس سے زیادہ پھر 80 تک جن کی ایج ہے, ٹھیک ہے. اور جتنے بھی جو بھی زیادہ جتنی ایج ہوتی جاتی ہے تو اس سے یہ رسک بڑھ, تو اس کا مطلب ہے کہ جن کا اگر امیون سسٹم ویک ہے, وہ اگر بلو 60 بھی ہیں تو ان کے بھی چانسز ہیں. تو اٹس آلسو ڈپینڈ اپون یور امیون سسٹم. سبزیاں وغیرہ کھائیں, اپنا امیون سسٹم بڑھائیں, کوشش کریں ایکسرسائز کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو ہر طرف خوف و راز پھیلا ہوا ہے, وہ فلاں اتنی اموات ہو گئیں, اس جگہ پہ 300 بندے فوت ہو گئے, اس جگہ 200 فوت ہو گئے. ریسنٹلی آپ نے سنا کہ پر ڈے کی ایوریج جو اٹلی میں 300-400 یہ ہو رہا ہے. تو وائی وی آر ناٹ لسننگ اباؤٹ دوز پیپل ہو آر سروائیونگ. تو ہمیں وہ کیوں نہیں پتہ چل رہا کہ کون سے لوگ ہیں جو بچ رہے ہیں؟ ایسے لوگ نہیں ہیں, بالکل ہیں, لیکن ظاہر ہے جس چیز کا زیادہ چرچا ہو رہا ہوتا ہے اسی کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں. اموات کی زیادہ ذکر ہو رہا ہے, فلاں جگہ اتنے فوت ہو گئے, لیکن کتنے لوگ ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں ان کا اتنا چرچا نہیں کیا جا رہا. بہت سے لوگ ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں سن رہے تو ہم یہی سوچیں کہ جس چیز کو ہو رہا ہے وہ اس دنیا سے جا رہا ہے. نہیں, ہزاروں لوگ ہیں جو سروائیو کر رہے ہیں. بس آپ لوگوں کو زیادہ پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جو باتیں ڈاکٹر نے بھی بتائیں آپ کو وہ بھی آپ نے سن لی, کچھ باتیں میں نے بھی دوبارہ رپیٹ کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے, پوری دنیا کے انسانوں کو اس سے بچائے. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اور پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اف یو لائک مائی ویڈیو. اور کمنٹس میں اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں تو دوبارہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.